ہمارے ایک مولوی صاحب جو بعد میں وہ بھی اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہو گیا، پہلے وہ بدعتی قسم کا تھا، کہنے لگے لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا یار احمد علی صاحب کشف و کرامت ہے، یہ اس طریقہ پر جو ہے نا اولیاء اللہ کو کبھی پتہ بھی چلتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کہتے چلو جا کر کے یار اس کا امتحان لیتے ہیں۔ 4 لڑکے کہتے جوانی میں، ہم جوانی کی یہ ہے کہ مستی تھی ہمیں لائق تھی، چاروں ہم نے ایک جگہ سے، اس زمانے میں پیسے کی قیمت تھی 4-5 روپے کے، ہم نے یہ کہ مالٹا لے لیا، 4-5 روپے کے ہم نے کیلا لے لیا، یہ 5 روپے مالٹا لے لیا، یہ حلال کے ہمیں پتہ ہے 100% حلال کے، اور کیلے لیے ہمارے پاس سود کے پیسے تھے وہ سود کے پیسوں سے لیے، کوئی اور فروٹ لے لی۔ اب ہم اپنے طور پر یار یہ خامخواہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اڑاتے رہتے ہیں، جا کر کے اس مولوی صاحب کے امتحان لیتے ہیں، تو کچھ پیسے ہمارے پاس حلال کے تھے ان سے بعض فروٹ ہم نے لے لیا، اور کچھ پیسے حرام کے تو ان کو الگ کر دیا، ہر ایک فروٹ کو الگ الگ قسم کی شاپر میں ڈال دیا۔ گئے حضرت کے پاس، حضرت کا امتحان لے رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت فرمائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے بھائی خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ اب چاروں بدماش گئے ملے، کس طرح آپ کا آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت وہ آپ کی زیارت کے لیے آ گئے۔ تو فرمایا آپ زیارت کے لیے نہیں آئے، آپ لوگ میرے امتحان لینے کے لیے آ گئے۔ اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یار یہ تو رسوا ہو گیا، اس نے تو پکڑ لیا، اور واقعتاً ہم تو امتحان لینے کے لیے آ گئے۔ کہنے لگے نہیں آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے، آپ تو میرے امتحان لینے کے لیے آ گئے۔ میں نے کہا نہیں حضرت نہیں، کہا کہ جھوٹ بھی بولتے ہو، تم نے آپس میں مشورہ نہیں کیا، آپ نے آپس میں مشورہ نہیں کیا کہ جا کر کے دیکھیں گے مولوی صاحب کو؟ اب جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہو، ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 50 جھوٹ اور بولتے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت غلطی ہوگی، بڑی غلطی ہوگی، اللہ کے لیے بس معاف کر دو۔ کہا ٹھیک ہے معاف ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ حضرت بس آپ کی زیارت ہوگی، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، چائے میں حضرت نے پلائی، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو شاپروم میں ہم لے گئے تھے فروٹ مروٹ تو ہم نے پیش کیے حضرت کو، کہا کہ حضرت یہ بس گستاخ ہے اور نالائق قسم کے لوگ ہیں، یہ فروٹ آپ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ تو جو حلال پیسے کے فروٹ لیے تھے جس شاپر میں اس کو الگ کر دیا، جو ہمارے حرام کے تھے ان کو الگ لے، فرمایا ان کو تو قبول کرتا ہوں یہ نہیں کرتا، یہ قبول کر لیتا ہوں لیکن یہ قبول نہیں کرتا۔ اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یار پکڑے گئے بڑے ذلیل ہو گئے۔ حضرت کیوں؟ کہا کیوں؟ تمہیں پتہ بھی ہے پھر بھی کیوں؟ آپ کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ مزید آپ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ اب ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیے کہ حضرت نے کس طرح رنگے ہاتھ ہمیں پکڑ لیے، کیسے ہمیں پکڑ لیے۔ اب رو رہے ہیں، رونے کے بعد فرمایا خیر ہے آپ سے گستاخی ہو گئی، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وہ فروٹ جو حلال پیسے کے لیے وہ آپ نے ہمارے اصرار پر قبول فرمایا، باقی کہا کہ یہ لے جاؤ اور اللہ والوں سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے کوئی ٹکر نہ لو۔ اب کہتے کہ ہم بس آج ہی سے ہم اس کے ہاتھ پہ بک گئے، چاروں بدماش تھے تو آج ہی اس کے ہاتھ پہ بک گئے۔ جب اس نے ہمیں ایک ایک بات پر ہماری گرفت کی تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے مانا تسلیم کر لیا کہ واقعی کوئی پیچھے ذات ہے جو سب کچھ اس کو بتا رہی ہے، کوئی اور قدرت ہے کہ جو سب کچھ اس کو بتا رہی ہے۔ ہم نے کہا حضرت بس اب آپ کے گرویدہ غلام ہو گئے لیکن اللہ کے لیے بیعت کرا دو۔ فرمایا کہ نہیں اس مرتبہ بیعت آپ سے نہیں لیتا، آپ چلے جائیں، چونکہ امتحان لینے کے لیے آتے، اگلے مرتبہ طلب صادق لے کر کے آ جاؤ گے تو پھر بیعت کرا دوں گا۔